جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے نا، تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، میں آپ تک نہیں لا سکتی وہ سب کچھ، اسے آپ تک پہنچانے والا صرف اللہ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک سب جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کیا آپ نے یہ کبھی نہیں سنا؟ بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگیں، مشکلات سلجھائی نہ جا سک رہی ہوں اور حالات بھی بہتری میں نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کی بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے، اپنی سکت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے نا، جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی۔ ان بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ پتہ ہے اللہ کی تسلی کتنی پیاری ہوتی ہے۔ Like you just wondering about the non-existing things and influencing your soul with the pain and anxiety. And suddenly you see the ayah of Quran, which is just reminding you that اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر جا، بے شک تم تو ہماری نظروں میں رہتے ہو۔ تب سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کو زندہ کتاب کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان کے دل کا حال جانتی ہے، انسان کو بہترین طریقے سے سمجھتی ہے۔ قرآن واقعے میں محبت ہے۔ پتہ ہے زندگی کب مشکل ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کے مقرر کیے گئے وقت پر اپنی مرضی کی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا نا، اسی دن زندگی بدل جائے گی ہماری، سکون مل جائے گا، یقین آ جائے گا۔ بہتر ہے اس بات کو سمجھ لیا جائے، ورنہ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے وقت اور حالات بدل نہیں سکتے، اور حالات بدلتے تب ہی ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں صبر پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ پاک بار بار قرآن میں اپنے بندوں کو صبر کی تاکید کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ صبر ایک مشکل چیز ہے، خاص کر جب مشکل حالات ہم پر آتے ہیں۔ صبر کرنا ہی تو ہم کو سب سے مشکل لگتا ہے، خاص کر درد اور غصے کی حالت میں۔ نہ تو صبر کرنا آسان ہے اور نہ ہی صبر آسانی سے آتا ہے۔ صبر آپ کو ہر لحاظ سے، ہر طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، جذباتی طور پر اور دماغی طور پر تھکا دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا رب قرآن میں ہمیں بار بار صبر کرنے کے لیے حوصلہ اور ہمت دے رہا ہے، اور اسی لیے ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر ہم صبر کریں گے نا تو وہ ہمارا ساتھ دے گا اور ہمیشہ اسے اپنے ساتھ پائیں گے۔ صبر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کا اجر بھی بہت خوبصورت رکھا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر چلتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنے اللہ پر یقین اور پختہ کر لیا کریں۔ فوراً اٹھے، وضو کریں، خشوع کے ساتھ نماز ادا کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ اللہ پاک جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا اللہ پاک، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا۔ میں ماضی کے گناہ میں پھر پڑنا نہیں چاہتا۔ پھر دیکھنا اللہ پاک کیسے آپ کی مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف آپ کے یقین کی آزمائش تھی، مشکلات میں ڈالا تھا اللہ نے۔ تو خوش نصیب ہیں آپ کہ اس نے آپ کو ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا آپ کو۔ اللہ پر توکل کریں
اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کیا کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جب آپ اپنا اللہ کو سونپ دیں گے نا، تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا۔ آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا، آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کاندھوں سے اترتا جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے نا، اس کے بعد آخرکار آپ کو سکون محسوس ہونے لگے گا۔ اللہ سب سے بہتر منصوبے بنانے والا ہے، بے شک سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے نا، یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی روح دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا، اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا، اس یقین کے ساتھ کہ جن مشکلات کے ساتھ ابھی آپ وقت گزار رہے ہیں وہ جلد بدل جائیں گی۔ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو منزلیں آپ کی آسان ہوتی جائیں گی۔ راستہ گم ہو جانا نارمل بات ہے، مسافروں کے راستے کھو جایا کرتے ہیں، مسافر بھٹک بھی جایا کرتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ منزل تک پہنچنا بہت آسان ہے؟ سنگل اٹیمپٹ میں کوئی بھی کامیابی نہیں ملتی ہمیں۔ ایک لمبی مسافت کے لیے جدوجہد مسلسل کرنی پڑتی ہے، سب کو ہمت باندھنی پڑتی ہے، رستے میں لٹنا بھی پڑتا ہے، کچھ کھونا بھی پانا بھی سب سفر کا حصہ ہیں۔ ہم بھی اس دنیا میں ایک سفر طے کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم نے جنت تک جانا ہے انشاءاللہ، تو ہمیں اس دنیا نامی بھول بھلیاں کو پار کرنا پڑے گا نا، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہمیں کبھی پار نہیں کر سکتے۔ ان مشکلات سے گزر کر، ان حالات سے گزر کر ہمیں سب کچھ اچھا ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سفر کے لیے جو گائیڈ بک دی ہے نا، قرآن پاک کے شکل میں، ہمیں اس کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور یہ جو دعا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اس کے یہ دعا جادو کی چھڑی کی طرح ہمارے سارے کام آسان کر دیتی ہے۔ اللہ کی مدد کی دعا ہے یہ۔ اے رب ہمیں ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم، سیدھی راہ کی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اس نے توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کو بانٹنے میں فیورٹزم نہیں کرتا کہ فلاں دنیا کو اچھا سمجھتی ہے اس کو تو اسی کو عطا کروں، فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اس کو نہ عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ بس انسان کی نیتیں اور منتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے، اور کون اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش مشکلات سے نکل کر اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ اللہ صرف ان بندوں کو دیکھتا ہے جو اللہ کی آزمائش پر پورا اترتے ہیں۔ ہمارے مشکل حالات اور اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے ہمیں مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز پہ آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کسی بوجھ سے آزاد کر لینا ہے، اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دونوں طریقوں پر اپنا لیتے ہیں نا، تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ آپ کی ٹینشنز، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، پریشانیاں، مشکل حالات سے اللہ پاک آپ کو بچا لے گا۔ تو اس کے بعد صرف سارا فوکس صرف آپ کا اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، پھر آپ کو بھول جاتا ہے۔ جب آپ صبر کر لیتے ہیں، نماز کے ذریعے مدد طلب کر لیتے ہیں۔ Stay strong and have the belief that everything will be fine. Allah will ease your worries and will help you always. انشاءاللہ۔ میری اللہ پاک سے ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مشکل حالات سے نکال دے،
اچھے حالات پیدا کر دے، دعائیں قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔